طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اتفاق کر رہے ہیں کہ طلال چودھری صاحب ماشاءاللہ ہمارے آنریبل ایم این اے ہیں، ان کا پورا رائٹ ہے جو بھی وہ کلیم کر رہے ہیں حکومت میں ہیں، ان کو کلیم ایسے کرنے چاہیے، یقیناً کرنے چاہیے، لیکن جب گڈ گورننس کی بات ہوتی ہے تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک سوال آپ نے بھی اٹھایا جس کا کہ شاید انہوں نے جواب نہیں دیا، اس میں کہا کہ کمپیریزن کر لیں۔ کمپیریزن اگر کیا جائے، پیپلز پارٹی کو بہت سے لوگ تنگ تھے، اور الیکشن کیمپین اٹھا کے دیکھ لیں جس میں نعرے آئے کہ 3 مہینے 6 مہینے 2 سال۔ آج سرکولر ڈیٹ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے؟ آپ نے 500 ارب دے دیے، اس کے بعد 300 ارب پہ دوبارہ آ گیا۔ جس دن کراچی ایئرپورٹ پہ اٹیک ہو رہا تھا، اگلے دن آپ نے یو بی ایل کی پرائیویٹائزیشن کی، اس میں اگر آپ اس کو پروب کرنا شروع کریں تو بہت ساری چیزیں اس میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کی ٹرانسپیرنسی پہ اٹھ رہے ہیں۔ یورپ بانڈ والے ایشو پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آپ نے 3G 4G بہت اچھا کام کیا، کافی عرصے سے پینڈنگ تھا، لیکن جو انیشل پرائز سیٹ ہوئی تھی اور جس ٹرانسپیرنسی کا دعویٰ تھا اس میں بھی 400 سے 500 ملین ڈالر کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو گڈ گورننس تو یقیناً ہے۔ اپوائنٹمنٹس کا ایشو آپ لے لیں، اشتہارات آئے تھے کہ جناب ماسٹرز ہونے چاہیے، فرسٹ گریڈ ہونے چاہیے، ایک باقاعدہ بورڈ بنے گا۔ اس کے بعد جو اپوائنٹمنٹس کا سلسلہ ہوا، پیمرا جو کہ ایک کویشنیبل باڈی بن چکی ہے، اس میں آپ اپوائنٹمنٹس کا سلسلہ اٹھا کے دیکھ لیں، اور ادارے اٹھا کے دیکھ لیں، سپریم کورٹ کی ڈائریکٹرز آتی ہیں، اس کے خلاف آپ کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں۔ تو یس، طلال چودھری صاحب یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں، اور حکومت میں ہوتے ہوئے انہیں اس طرح کی چیزیں کہنی چاہیے، اور کوئی بھی حکومت میں ہوگا انہیں اس طرح کی چیزیں 1 لاکھ آدمی میں ایک شہر جام کر دوں گا اور اس کے بعد حکومت استعفیٰ دے کر گھر جائے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ پریشر بلڈ کرنے کے سیاسی طریقے موجود ہیں۔ عمران خان صاحب پالیٹکس کر رہے ہیں، شہر جلسے کر رہے ہیں۔ آئی ایگری ود یو کہ اس طرح حکومتوں کو گھر بھیجنا اگر شروع کر دیں، آج آپ کی گھر جائے گی، کل جو دوسرا حکومت بنائے گا ایک سیاسی جماعت آ کے بیٹھ جائے 40,000 بندے لے کر اسلام آباد، اس کو بھی گھر بھیج دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ جو PNA کی موومنٹ چلی تھی، وہ شروع اس کا آغاز ہوا تھا الیکشن میں ریگنگ کے حوالے سے۔ 1 سال سے عمران صاحب کا مطالبہ ہے، عمران خان صاحب کا، کہ 4 حلقے کھول دیں، اور 16 مئی الیکشن ختم ہوتے ہیں۔ 16 مئی کو یہ پہلی دفعہ ان کا مطالبہ سامنے آیا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سال سے زیادہ ہو گیا۔ مجھے کلوز کرنا ہے پروگرام، لیکن ایک بات درست ہے آپ کی، اپنے آپ کو یہ دہراتی نہیں ہو سکتا، میں غیر آئینی طور پر حکومت گھر نہیں بھیجی جا سکتی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پر الزامات ہوں الیکشن ریگنگ کے، اور آپ اس الیکشن ریگنگ کے باوجود اس کے بارے میں کچھ کرنے سے انکار کر دیں اور کہیں کہ جی دیکھیں ہم کچھ نہیں کرتے۔ اب یہ آپ کے متھے جو لگ گیا ہے، جو مینڈیٹ، اسی مینڈیٹ کو بھگتے ہیں۔ سر آپ کا کام ہے اس مینڈیٹ کو چیک کرنے کا، آپ کا کام ہے معاملہ حالات درست کرنے کا، لیکن یہ کام نہیں ہے کہ آپ ارسلان افتخار صاحب کو ریوارڈ کریں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی حکومت سوچ کیا رہی ہے ان کو لگاتے ہوئے۔ کاشف صاحب، یہ جو ریگنگ کا معاملہ ہے اس کے لیے انیشیٹو لیا گیا، اور اب تو PTI بھی اس کمیٹی کا حصہ بن چکی ہے۔ بالکل ریفارمز ہونے چاہیے۔ الیکشن جو سیاسی پروسیس کو کوئی ہم نہیں کہتے، لیکن صرف ریفارم نہیں ہونے چاہیے، جو کرمنل کلپریٹس ہیں ان کو ان کے انجام تک بھی پہنچائیں، صرف ریفارم نہیں۔ بالکل وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی اس کا آئینی طریقہ ڈھونڈا جا سکے، اور بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن ارشد صاحب کو بتا دیں کہ تاریخ پیچھے جو دھراتی رہی ہے وہ غیر آئینی طور پر حکومتیں ٹوٹتی رہی ہیں۔ 20 سیکنڈ غیر آئینی طور پہ 1 سال ہوا جاتی رہی ہیں، لیکن وہ سارے سیاسی 5 سال ہوں گے۔ مجھے ارشد کو آخری بات کر لینے دیں۔ غیر آئینی طور پہ جو حکومتیں جاتی رہی ہیں اس میں سیاسی پارٹیز کا ہی کردار تھا، اور جو میں نے مثال دی ہے PNA کی، اس میں الیکشن ریگنگ سے ہی معاملہ شروع ہوا تھا۔ اور عمران خان صاحب اب بہاولپور جا رہے ہیں 27 کو، وہاں وہ ڈیڈ لائن سیٹ کریں گے، اور مجھے آگے حالات دیکھتے ہوئے آئی ایم گیٹنگ فیئرفل کہ اگر انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جی مہینے تک اگر یہ نہ ہوا اور وہ مہینہ رمضان کا ہے، تو اس کے بعد ان کا لائیو